ایک بادشاہ کی سلطنت تھی۔ اس سلطنت میں ایک شخص تھا۔ اس شخص کے پاس ایک نایاب گھوڑا تھا جو کہ بادشاہ کو بہت زیادہ پسند آ گیا تھا۔ بادشاہ شدائی ہو گیا تھا اس گھوڑے کا، اور بادشاہ تو ویسے ہی بہت زیادہ شوقین تھا گھوڑوں کا۔ بادشاہ نے کہا اس شخص سے گھوڑا لے کر آؤ، میں نے خریدنا ہے۔ وزیر گیا، اس شخص کو کہا کہ بادشاہ کو گھوڑا پسند آ گیا ہے، وہ خریدنا چاہتے ہیں تو تم اسے بیچ دو۔ اس شخص نے کہا کچھ اور مانگ لو، یہ گھوڑا تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے اور میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ وزیر بڑا حیران ہوا اور بادشاہ کے پاس واپس چلا گیا۔ بادشاہ کو جا کر سارا ماجرا بتایا۔ بادشاہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس سے بہت غصہ آیا، کہنے لگا اچھا چلو میں چلتا ہوں۔ بادشاہ خود آ گیا اس شخص کے پاس۔ بادشاہ نے کہا منہ مانگی رقم دوں گا جو تو کہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ جان بھی مانگ لیں جان دے دوں گا، لیکن یہ گھوڑا نہیں دے سکتا، یہ بات میری ویلیوز کے خلاف ہے۔ میں نے اسے بہت پیار سے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، یہ گھوڑا میں نہیں بیچ سکتا اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اب لوگ جمع ہو گئے، سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کو تو ٹاپک چاہیے ہوتا ہے نا جینا حرام کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا چل تجھے میں آدھی سلطنت دیتا۔ بادشاہ یہ آزما رہا تھا، اس کو ٹیسٹ لے رہا تھا اس کا کہ دیکھو اب یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا نہیں نہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، دیکھی تو کتنا پچھتائے گا۔ لوگ آ گئے پاس، جب بادشاہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کتنا بدبخت ہے یار، تو اتنی بڑی آفر ہو رہی ہے تجھے اور تو یہ کیا گھوڑا اس گھوڑے کے پیچھے تو نے آدھی سلطنت کو ٹکرا رہا ہے۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا ہے، لیکن یہ میری ویلیوز کے خلاف ہے، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اپنی اولاد کی طرح پالی ہوئی چیز کو کسی کو بیچ دوں۔ لوگوں نے بھی کہا کہ یار تو دیکھ لی، تو پچھتائے گا یار، تو پچھتائے گا، ایسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا۔ تو اس نے کہا اچھا یار اللہ مالک ہے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ گھوڑا جو ہے نا وہ بھاگ گیا۔ لوگ آ گئے پھر سے تانے دینا شروع، ٹورچر کرنا شروع۔ ہنرام میں جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا نا کہ تو ان گھوڑے کو بیچ دیتا تو آج تیرے پاس پیسے بھی ہوتے، آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی ہوتا، کیا ملا تجھے؟ اس جانور سے تو نے وفا کی، تجھے وفا بھی نہیں ملی اور تجھے وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ پھر مسکرایا اور کہنے لگا یہی میری قسمت میں لکھا تھا اور اس کا اور میرا ساتھ یہی تک تھا شاید، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کچھ دینا ہو مجھے۔ اب ہوا یہ کہ مزے کی بات ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ گھوڑا جنگل سے اپنے ساتھ 11 گھوڑے لے آیا۔ وہ گھوڑا ایسا تھا کہ گھوڑوں کا سردار نکلا۔ لوگ جمع ہو گئے پھر سے دیکھنے کے لیے کہ اچھا تو بڑا عقل مند ہے یار، تو اپنے گھوڑے کو تو نے ٹرین کیا ہوا تھا، اسی لیے تو وہ گھوڑا نہیں بیچ رہا تھا کہ چلو ایک گھوڑے کو نہیں بیچوں گا اور اسی کے ذریعے 11 گھوڑے اور لے آؤں گا، تو بڑا چلاک ہے، تو بڑا عقل مند ہے۔ تو اب ہمیں تیری بات سمجھ آ رہی ہے، لوگوں کا رویہ چینج، لوگ چینج ہوتے ہیں واقعات کے ساتھ، واقعات کے مطابق۔ اور وہ شخص یہ سب کچھ سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا مسکرا کر کہ یار تم سب پاگل ہو، اللہ نے مجھے دینا تھا اور میرا یہ اس کے اوپر بیلیو تھا کہ اس نے مجھے اس سے بہتر نوازنا ہے تو اس نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ دن ہی بھی گزرے تھے تو اس کا بیٹا نا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس گھوڑے نے اس بچے کو گرا دی، اور گرانا تھا کہ اس بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب پھر آگے لوگ دیکھ کر سن کر کہ دیکھا منوس گھوڑا ہے تیرا اکلوتا بیٹا تھا، اب تجھے کون سہارا دے گا، اس کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ وہ شخص جو ہے نا اس نے کہا کہ یار یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ مالک ہے، وہی میرا سہارا ہے، مجھے پتہ ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ظاہر ہے مجھے تکلیف ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، مجھے تکلیف ہے یہ مجھے ہی پتہ ہے، لیکن میری نظروں کے سامنے تو ہے نا، میرے پاس تو رہے گا نا، اللہ کی کوئی بہتری ہے اس میں بھی۔ ایسا ہی ہوا، کچھ دن ابھی گزرے ہی تھے کہ جنگ چھڑ گئی علاقے میں، اور اس دور کا رول یہ تھا کہ ہر ایسا بچہ جو چل پھر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جاتی تھی کہ آجو بھائی جنگ لڑنے۔ اس کے گھر سولجر آئے اور دیکھا کہ بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اس کے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب لوگ پھر آگے یار تو بڑا خوش قسمت ہے، تیرا بیٹا تیرے پاس ہے، تیرا لخت جگر، ہمارے بیٹے کو تو لے گئے ہیں، ہم لوگ کیا کریں گے ان کے بغیر۔ پھر اس شخص نے جو ہے نا غصے میں بولا کہ یار بس بہت ہو گیا، تم سب ایک نمبر کے بے وقوف ہو، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہو جائے تم تو اس کو پکڑ کے بیٹھ ہی جاتے ہو اور پوری لائف پینٹ کر دیتے ہو،
جبکہ ہر حادثے کا ایک مقصد ہوتا ہے. میں نے کیا کیا یہ مجھے پتا ہے, میرا اللہ پہ یقین پختہ تھا کہ کچھ بہتری ہے اس میں. تو میں کہ امتحان سے بھی گزرا, مجھے اس صبر کا پھل بھی ملا. پھر ایک حادثہ درپیش آیا. اب اگر میں گھوڑے کو ہی بلیم کرتا رہتا کہ کاش اس ٹائم میں گھوڑے کو بیچ دیتا, کاش میں بیچ دیتا تو میرے بیٹے کی ٹانگ نہ ٹوٹتی, میں سلطنت کا مالک ہوتا, فلاں فلاں, تو میں آج جو ہے نا اپنا پریزنٹ نہ جی پاتا, ادھر ہی مر جاتا ہوں سوچ کے. اس واقعے سے ہمیں بہت ڈیپ لیسن ملتا ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو. میں نے یہ کچھ دن پہلے ہی سنا تھا اور مجھے تھا کہ بس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ ہم سب اس ریالٹی کے ساتھ سفر کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ہم لوگ ایک پاسٹ کے واقعے کو بلیم کرتے رہتے ہیں, ہر وقت بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یار اس ٹائم اس کی بددعا لگ گئی ہوگی, اس وجہ سے یہ ہو گیا ہوگا, اس وجہ سے یہ ہو گیا ہوگا, میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا اس وجہ سے نہ ہو گیا, اور یہ نہ ہو گیا, وہ نہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں کب کا معاف کر چکا ہوتا ہے, ہم خود کو نہیں بس معاف کر پا رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے آپ کو معاف کر دیا ہو, اس سے آپ نے معافی مانگ لی ہو, لیکن انسان اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا. ایسا بندہ نہ تو خود خوش رہتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو خوش رہنے دیتا ہے. اور اگر اس شخص سے پاسٹ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں, اس کو بھول جائیں, اور اس شخص کو بھی بھولنے دیں اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے. بار بار اس کو یاد مت کرائیں. ہر کوئی بریو نہیں ہوتا, ہر کوئی نہیں موو آن نہیں کر پاتا. اور ایک لفظ ہے کاش, یہ لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں کہ کاش تب یہ کر لیا ہوتا تو آج میرے پاس یہ ہوتا. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کاش لفظ کی وجہ سے بھی پریشان رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, میں نے سنا کہ کاش وہ اس ٹائم پلاٹ لے لیا ہوتا تو اس ٹائم اس کی کیا قیمت ہونی تھی, کہ کاش اس ٹائم ہم لوگ باہر نکل گئے ہوتے اس ٹائم تو آج ہم لوگ جو ہے وہ کہاں بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب ایسی باتیں سوچ کے خود کو پریشان کرنا. بس اپنے آپ کو یہ بتائیں نا کہ ہماری بہتری اس چیز میں نہیں تھی تو ہم نہیں گئے, ہم نے وہ پلاٹ نہیں خریدا, ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جاتا. جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس کو لے کے خوش ہوں, اس کا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں, اور سب سے بڑھ کے اپنے پریزنٹ کو جئیں. کتنے جوان ہیں جو اپنے کیریئر کی ٹینشن اتنی لیتے ہیں, ذہنی جسمانی سکون ہے ہی نہیں ان کی زندگی میں. 2-3 جاب کر رہے ہیں, اپنی سر کھپائی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اذیت میں ڈالا ہوا ہے. جس چیز کی ضرورت ہے اس کی دعا کریں, اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتنی دعائیں سکھائی ہیں ہمیں کہ ہم خود اگر وہ پڑھیں تو حیران رہ جائیں. ہمارے حالات نہیں ہمیں پتہ, تو ٹینشن لینے سے تو کچھ بھی نہیں ہونا, یا اپنے آپ کو اذیت دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہونا. جس دن ہمیں سمجھ آ جائے گا نا کہ ہماری ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے, ہماری زندگی جو ہے تھوڑی آسان ہو جائے گی. جی یہی تھا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ملا ہوگا, مجھ سمیت. تو چلیں جی, اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.